अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 9 अप्रैल की सुबह 5 बजे फैसलाबाद मोटरवे 20 लेन के करीब पुलिस को एक आदमी की लाश के बारे में इतला मौसूल होती है बजरिया कॉल। इस आदमी को जिसकी लाश पड़ी है, इसके सीने पर 4 मारे गए थे और सीना छलनी था। पुलिस को जैसे ही इस बारे में इतला की जाती है, पुलिस फौरन से वहां पर पहुंचती है, मौके पर आकर इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है। कॉर्डन ऑफ किया और फिर उसके बाद इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अब ये लाश एक मुअम्मा बनी हुई थी, नहीं मालूम किसकी है, क्या नाम है, कौन है कातिल, किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, वजहनात क्या हो सकती है, और फिर यहाँ पर लाकर किया या फिर करके मार के यहाँ लाके सिर्फ लाश को फेंका गया है। अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट चीज ये है कि ना कातिल का पता है ना मकतूल का पता है, और ये भी नहीं पता कि इस पॉइंट पर मारा है या मार कर लेकर आए हैं, और अगर लेकर आए हैं तो किस गाड़ी में लेकर आए हैं, क्या नंबर है उस गाड़ी का, वो कौन सी गाड़ी है। ये तमाम चीजें जहन में आती हैं। इस खबर को सुनने के बाद मैं आपको तमाम चीजें डिटेल के साथ जरूर बताऊंगी और इसी व्लॉग में बताऊंगी। ये अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद का है और फैसलाबाद में रहती है एक फैमिली। इस फैमिली में जो घर की सरबराह हैं वो एक खातून सरबराह हैं जिनका नाम है सफिया बीबी, और सफिया बीबी के हस्बैंड फौत हो गए हैं, इंतकाल फरमा चुके, इसलिए ये घर की सरबराह हैं। और इनकी जो औलाद है ये हैं जनाब कुल 5 बच्चे, और पांचों अल्लाह ने बेटे अता फरमाए हैं। तो 4 बड़े बेटे मैरिड हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है मोहम्मद इरशाद, और मोहम्मद इरशाद की अभी शादी नहीं हुई। अब जनाब मोहम्मद इरशाद जो है उसकी दोस्ती हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की से, और उस लड़की का नाम है फरा। दोनों की दोस्ती, और दोस्ती के बाद बहुत जल्द अफेयर हो जाता है, आपस में ठीक ठाक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ताल्लुक बन जाता है, और पूरे 6 माह बड़ी अच्छी तरह से ये ताल्लुक चलता रहा। और 6 माह के बाद इन्होंने डिसाइड ये किया कि हम शादी करते हैं और अपनी फैमिलीज को एग्री करते हैं। तो इसी चक्कर में मोहम्मद इरशाद ने अपनी फैमिली और यहाँ से फरा ने अपनी फैमिली में जिक्र किया इस लड़के के हवाले से। फरा का ये कहना है कि मुझे बहुत पसंद है मोहम्मद इरशाद, बड़ा अच्छा लड़का है, खाता कमाता है, और लड़की या कोई उल्टी सीधी हरकत जो है वो इसके अंदर नहीं है। अब इसके जो घर वाले हैं वो सारी बात सुनकर, बड़े कोऑपरेटिव सी फैमिली है, सारी बात सुनने के बाद कहती हैं हमें कोई एतराज नहीं है, हम बनाएंगे इरशाद को अपना दामाद। एग्री हो गए। अब जवाब सुनना था, इंतजार था इरशाद की फैमिली का कि वो क्या कहती है। इरशाद की जो फैमिली है ना, इसमें जो माहौल है वो ज़रा रिलीजियस सा माहौल है, मजहबी सा माहौल है। इनमें औरतें घर से बाहर नहीं जाती बल्कि घर के अंदर रहती हैं, और बड़ी बापर्दा ख़वातीन हैं। इनमें जो घर का सामान होता है, ज़रूरियात होती हैं, वो आदमी मुहैया करते हैं, ये नहीं जाती बाजार में। इसके साथ साथ इनमें लड़की लड़के का आपस में पसंद करना और लव मैरिज को तौहीन समझा जाता है, बहुत बुरा समझा जाता है। इसी तरह से जब मैं बात करूं कि इरशाद की, और इरशाद ने बात कर दी है जनाब अपने भाइयों से लड़की की कि मुझे ये लड़की पसंद है और उसको भी मैं पसंद हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी शादी करना चाहती है। तो इन्होंने जवाब ये दिया, तुम्हें पता है इस चीज का कि हमारे खानदान में पसंद की शादी कितनी पूरी समझी जाती। ये इतनी बेबाक और बेशर्म लड़की है कि ये शादी से पहले ही लड़का पसंद करके बैठी है, इसको हम अपनी इज्जत बनाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमने इसे अपनी इज्जत नहीं बनाना। अब इस घर के जो फैसले हैं वो भी इस घर के यही भाई करते हैं, क्योंकि माँ बहुत ज़ईफ है, बूढ़ी है। अब डिसाइड क्या हुआ, साफ जवाब। ये बात जब बताई इरशाद ने फरा को तो फरा बड़ी दुखी हुई। डिसाइड ये हुआ कि भाई शादी तो करनी है ऐसे या वैसे, तो अब करें क्या, ये लोग तो नहीं कर रहे, फिर भाग के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और फिर इन दोनों ने अदालत में जाकर आपस में कोर्ट मैरिज कर ली। यहाँ से कोर्ट मैरिज की, वहां से मकान ढूंढा किराए का, और किराए के मकान में मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज शुरू किया। अब जनाब जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक एक अच्छे अंदाज में दोनों मियाँ बीवी की हैप्पी मैरिड लाइफ सिलसिला चल रहा है। आपको पता है कि महंगाई का दौर, सूरत हाल और खर्चे पूरे ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। इनका भी यही मसला था कि माली अखराजात इनके चूंकि पूरे नहीं हो रहे थे, और किराया देना उससे भी बड़ी मुश्किल बन जाती है। अब होता क्या है,
یہ واپس جاتا ہے اپنے بھائیوں کے پاس اور جا کر ان سے ارشاد یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی کا دور ہے، میں کرائے پورے کروں یا روٹی پوری کروں، تو آپ لوگ جس مکان میں بیٹھے ہیں اسی مکان میں میرا بھی حصہ ہے، میرا بھی باپ تھا، تو مجھے حصہ دے دو تاکہ میں چھوٹا موٹا جتنے پیسے ہیں اس کے ذریعے سے اپنا کوئی مرلے 2 مرلے جگہ لے کے سر چھپا لوں، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے پیسے نہیں دینے، پیسے دیے تو استعمال نہ ہو جائیں، کھائے نہ جائیں، اس کو مکان لے دیتے ہیں جتنا اس کا حصہ بنتا ہے۔ بھائی مل کر اس کو ایک 2 مرلے کا مکان لے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ تیرا مکان ہے، تیرا حصہ تھا۔ اب گھر میں شفٹ ہو گیا، وقت گزرتا گیا، 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، زندگی پرسکون جا رہی ہے۔ جناب 15 سال اس شادی کو گزر گئے۔ ایک دن ہوا کچھ اس طرح سے کہ ارشاد بڑا پریشان گھر آیا چونکہ اس کا ذریعہ معاش چھوٹ گیا تھا۔ بہت کوشش کی، ہاتھ پیر مارے، لیکن اس کو کہیں پر کوئی مناسب روزگار نہ مل سکا، ہنر کوئی تھا نہیں پاس، تو یہ گھر پر رہنے لگا۔ پریشانی پھر سے ایک دفعہ شروع ہو گئی کہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ اب بیوی جو ہے اس نے پارلر کا کام سیکھ رکھا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ میں نے پارلر کا کام سیکھا ہوا ہے، میں گھر میں ہی کھول لیتی ہوں، کام بھی ہوتا رہے گا، پیسے بھی آتے رہیں گے، گھر بھی سنبھلتا رہے گا، تو آپ مجھے بس بیسک کچھ چیزیں ہیں، سامان وہ لا دو، تو بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ برکت ڈالے گا۔ جناب اس نے کیا کیا، اس نے باقاعدہ پارلر کھول دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پارلر کا کام ٹھیک ٹھاک چلنے لگا۔ اب جناب جب کام چلنے لگا تو جو ارشاد تھا وہ ہوتا تھا اب زیادہ تر گھر کے اوپر، کیونکہ اس کا تو ذریعہ معاش بند ہو گیا تھا۔ سوشل میڈیا ہی یوز کرتے کرتے ایک مرتبہ پھر سے فرح نے کیا کیا، ایک رمیز نام کے لڑکے کے ساتھ دوستی کر لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 سال پہلے ارشاد سے بھی اسی طرح دوستی ہوئی تھی، پھر شادی کر لی تھی، پھر بچے پیدا ہوئے، اور آج 15 سال کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے فرح نے دوستی کر لی ایک رمیز نام کے لڑکے کے ساتھ۔ نمبرز ایکسچینج ہوئے، گپ شپ، ملاقاتیں، فون، اور پھر یہ بھی ایک افیئر چل پڑا، ایکسٹرا میرٹل افیئر۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ رمیز نے ملاقات کرنی تھی فرح سے، اب کیسے کرے، گھر تو شوہر ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بہن سے کہا پارلر کے متعلق کہ تم نے کام نہیں کرانا، تم مجھے کہہ رہی تھی، ڈرامے بازی کر کے بہن کو لیا اور آ گیا پارلر پہ۔ بہن اندر چلے گئی کام کروانے، اور یہ باہر بیٹھا ویٹ کر رہا ہے کہ کام کروا کے آتی ہے تو لے کے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ بہت فنکار ٹائپ کا آدمی تھا، یہ باہر بیٹھا ویٹ کر رہا ہے، اور عین اسی ٹائم اندر سے ارشاد باہر آ جاتا ہے جو کہ فرح کا شوہر ہے، اور دیکھتا ہے کہ ویٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سلام دعا لیتے لیتے ایسا باتوں کے جھول میں پھنساتا ہے، ایسا جھول میں پھنساتا ہے، اس سے اچھی خاصی پہلی ملاقات میں گپ شپ کر لیتا ہے، دوستی یاری ہو جاتی ہے۔ اب دراصل پارلر پہ جانا اس لیے تھا کہ وہاں وہ ہوگی، اسے دیکھوں گا، اور پھر ساتھ میں اس کو شوہر سے دوستی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے ایکسس مل جائے فرح کے گھر کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ معاملات بھی سیٹل ہو گئے، اب یہ دونوں آپس میں کہیں کہ بھائی چلو ایک ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سا بھوت سوار ہو جاتا ہے عورتوں پر بچوں کے بعد، شوہروں پر بچوں کے بعد۔ یہ کہتی ہے کہ شادی کیسے کی جا سکتی ہے، میرا شوہر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا بھائی، شادی کرو، کہتا ہے خلا لے لو۔ یہ کہتی ہے میں خلا نہیں لے سکتی، میری تو پوری برادری کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے، ارشاد تو بولتا ہی کچھ نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ خلا لے لو تو میں بہت بری ثابت ہو جاؤں گی، تو پھر کیا کریں؟ پھر ایک ہی حل ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کہتا ہے میں کروں گا، فوراً تیار ہوتا ہے، عشق کا بھوت سوار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، پلان کرتے ہیں، اور وہ پلان جو ہوتا ہے اس کا میں اب آپ کو امپلیمنٹ دکھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ ہوا کیا۔ 9 اپریل کو یہ جاتا ہے پارلر پر، جا کے بیل دیتا ہے، رمیز اندر سے آتا ہے، ارشاد دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں، ایک پنچایت ہے وہ میں نے کرنی ہے، تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو تو میرا ساتھ دے گا نا؟ کہتا میں بالکل تیرا ساتھ دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ کہتا ہے چل پھر بیٹھ۔ یہ بائک پر پیچھے بیٹھ جاتا ہے، بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں، ریس دیتے ہیں اور نکل آتے ہیں۔ اب نکل گئے، نکلتے نکلتے کچھ ہی دیر کے بعد فیصل آباد 20 لین موٹر وے کے قریب جا کے اس نے بریک لگائی۔ رمیز کہتا ہے یار مجھے حاجت ہو رہی ہے، تو میں وہ جھاڑیوں میں ذرا آگے 2 منٹ میں ہو کر آیا، تو تم یہاں پر بیٹھو، بائک پہ ویٹ کرو، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ یہ گیا وہاں پہ، اور جھاڑیوں میں جا کر اس نے پسٹل کو لوڈ کیا، مقصد ہی یہ تھا جانے کا۔ لوڈ کر کے واپس آیا، اور آتے سار اس کے سینے میں 4 مارے، 4 مارے، وہ گر گیا، اس کا موبائل، اس کا پرس، اس کا نقدی جو بھی تھا جیب میں وہ سب لیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔
اب جناب صبح کے جب 5 بجے لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا تو وہاں پر نظر پڑی ایک آدمی کی. اس کے اوپر فوراً سے اس نے 15 پر کال کر دی اور یہ جو وقوع ہوا تھا اس کو تھانہ لگتا ہے نشات آباد. یہ فیصل آباد کا تھانہ ہے. نشات آباد سے بھاری نفری آتی ہے, کارڈن آف کر کے کو تحویل میں لے کے ہاسپٹل شفٹ کر دیتی ہے تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کرائیں. اب یہ ایک معمہ ہے, نہ قاتل کا پتہ نہ مقتول کا پتہ. تو کافی کام کرنے کے بعد شناخت جب ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ارشاد نامی کوئی آدمی ہے اور یہ اس کے گھر والے ہیں. گھر والوں کو پولیس نے دی اطلاع اور اطلاع دینے پر پولیس کے پاس آئی بیگم صاحبہ فرح اور آتے سار اس نے اسٹار پلس کا ڈرامہ خوب لگایا. رونا دھونا پیٹنا, ہائے میرا شوہر ہائے میرا میاں, خوب ڈرامہ کیا. اس کیس کے حوالے سے ایک FIR درج کی گئی نشات آباد تھانے میں جس کے مدعی بنے ہیں بڑا بھائی. بیوی کی جو حرکتیں اور رونا دھونا ہے وہ پولیس کو ذرا مشکوک سا لگتا ہے چونکہ پولیس عام انسان سے 2 سٹیپ آگے ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. پولیس اس سے تفتیش کرتی ہے, معلومات لیتی ہے, کیا ہوا تھا, کون آیا تھا, کس کے ساتھ گئے آپ کے شوہر, کسی پر شک ہے آپ کو؟ نہیں مجھے کسی پہ شک نہیں ہے, وہ تو کہیں جاتے نہیں تھے, وہ تو گھر رہتے تھے. آخری مرتبہ کس کے ساتھ گئے؟ آخری مرتبہ پتہ نہیں کس کے ساتھ گئے. اچھا تو آپ کا فون نمبر باقاعدہ پولیس نے نوٹ کیا, پھر اس کے شوہر کا نمبر نوٹ کیا, دونوں کے CDRs لیں. اب جناب جو CDRs ہیں نا اس میں ایک نمبر اس خاتون کا ایسا ہے جس کے ساتھ لگاتار گھنٹوں کالز چلتی ہیں, یعنی لمبی لمبی کالز ہیں. اب وہ نمبر جو ہے وہ مشکوک لگتا ہے. پولیس پوچھتی ہے کہ آپ کا اس نمبر کے ساتھ بہت رابطہ ہے, تو یہ کون ہے؟ کہتے یہ تو میرے شوہر کا دوست ہے, یہ ان کا بھائی بنا ہوا تھا, یہ گھر آتا جاتا تھا, یہ بھی بہت پریشان ہے. اچھا پھر پولیس پوچھتی ہے کہ آپ کی ان سے لاسٹ ٹائم بات کب ہوئی؟ تو جواب کیا آیا کہ میری ان سے لاسٹ ٹائم بات کافی دیر ہو گئی ہوئے, میری کیوں بات ہوگی ان سے؟ پولیس نے کہا کہ ہمارا شک ٹھیک ہے, بالکل یہی ہے ہمارا مین بندہ. پھر پولیس نے جب تفتیش کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا اور پھر نیکسٹ ریڈ کیا گیا رمیز پر. رمیز کو بھی ہتھ کڑی لگی اور اس کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے. دونوں نے اقبال جرم کیا اور کیس کلیئرلی سامنے ہے. کرنے کے بعد اس کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہم دونوں شادی کر لیں گے, میں بیوہ ہو جاؤں گی. مجھے بتائیں کیا قصور تھا 3 بچوں کا جو آپ کے گھر پیدا ہو گئے, جنہوں نے اب رولنا ہے ذلیل ہونا ہے کہ باپ ان کا مار دیا, ماں ان کی جیل اور بچے در بدر کی ٹھوکریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان اس جگہ پاؤں رکھتا ہے جہاں پہ کیچڑ پڑا ہوتا ہے. تو یہ کیس بھی مجھے سیم ٹو سیم ایسا لگتا ہے. تمہارا گھر, تمہاری پسند کا شوہر, شادی ہو گئی, رہ رہی ہو, بچوں کی ماں بن گئی, اچھی خاصی لائف ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھیں ہر ایک کے گھر میں آتے ہیں, منسٹرز کے گھروں میں آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مشکل حالات ان کے گھر میں آ گئے تو جی ہو ہر گھر میں آتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور غیر مرد کے ساتھ ٹانکے فٹ کر کے اپنا بندہ مروا دیں. بدبختی کی انتہا.